ہمارے یہ میں بڑا ضروری سمجھا کہ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں ہمیں بچوں سے کوئی چڑ ہے کہ بچہ مسجد میں آ جائے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کا، پیچھے نکل جا، پچھلی صف میں چلا جا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وتیرہ تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث مبارک مصنف ابن ابی شیبہ، یہ جو ابی شیبہ تھے یہ امام بخاری کے استاد تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو امام بخاری کا استاد ہوگا وہ کیا شے ہوگا۔ اس کے علاوہ مسند احمد اور کافی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بندے یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی اور ایک بار عصر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ سجدے میں گئے، جماعت کرا رہے ہیں، اپنی نہیں پڑھ رہے، جماعت کرا رہے ہیں۔ آپ سجدے میں گئے تو یہ دونوں اوپر سوار ہو گئے، یہ دونوں کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو پیار سے پکڑ کے زمین پہ بٹھا دیا۔ اب یہ نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد نبی میں اور دو جہان کے سردار نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچہ کھڑا ہو جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے نکل جائے، کرتے ہیں نا، یہی کچھ کرتے ہیں۔ بچہ ایک دن مسجد سے متنفر ہو گیا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا۔ اور ہم میں سے زیادہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی بندے نے اس طرح کے ٹوک دیا ہوگا کہ ہمارا دوبارہ دل ہی نہیں کرتا مسجد میں جانے کو۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو دونوں کے دونوں شہزادے دوبارہ آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا۔ اب ان کی نماز نہیں خراب ہوتی، ہمارے ادھر کو اونچا بول پڑے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اور حدیث مبارک سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہے نا، میں بول رہا ہوں جو بچے بیچارے ہم نے چیک چاک کے ان کو مسجد میں لایا، کتنی ہیں؟ 4 صاحبزادی ہیں۔ جو سب سے بڑی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ۔ دوسری جو ہیں ان کا نام ہے حضرت زینب۔ تیسری ہیں ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آپ کی صاحبزادی ہیں۔ ان میں جو آپ کی صاحبزادی تھیں سیدہ زینب، ان کی شادی ہوئی تھی ابو العاص بن ربیع سے۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی لگی نا، تو آپ کی نواسی ہیں امامہ، یہ چھوٹی ساری تھی۔ حضور اکرم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں حضرت امامہ آ کے آپ کے کندھے پہ سوار ہو گئی۔ آپ نے امامت شروع کی تو کندھے سے اٹھا کے اس کو کچڑ میں لے لیا۔ اب ساتھ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ اس بچی کو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ 2-3 سال کی 4 سال کی ہوں گی، انہیں اٹھا کے آپ نے کچڑ میں کر لیا۔ جب رکوع میں جانے لگے تو آپ نے اس کو اٹھا کے نیچے کھڑا کر دیا۔ جب سجدے سے اٹھے تو پھر اٹھا کے کچڑ لگا دیا۔ ہماری نماز ہی نہیں کھلوندی، بچہ ساتھ کھڑا ہو جائے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے تو ادھر لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ادھر جمعے پہ ایک بندے نے شور مچا دیا، میں تھا نہیں اس دن، کہ جب بچے پیچھے کھڑو تب نماز ہوتی۔ وہ بڑی مشکل سے اس کو میں آیا، میں نے آ کے پھر یہ ساری کی ساری تحقیق کی کہ واقعی اس کے اوپر کیا احکام ہے۔ وہ احکام میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثیں ہی سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ساری صحیح حدیثیں، ان میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ میں نے ادھر پڑھی، اس دن سے بندہ ساڑھے کو نماز ہی نہیں پڑھا۔